آج میں آپ کے سامنے ڈپریشن، اختلال القلب، دل کا گھبرانا اور دشمنوں کی شرارت، دشمنوں کے خوف، دشمنوں سے حفاظت کا انتہائی اعلیٰ اور مجرب وظیفہ لے کر موجود ہوا ہوں۔ اس کا پس منظر پہلے سمجھ لیجئے تاکہ اس وظیفے کی قوت کا، طاقت کا آپ کو اندازہ ہو سکے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور عرب کے مشرکین اور اسی طرح مدینہ منورہ کے اور اس کے ارد گرد کے یہودی سب اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو کر بیت اللہ کے غلاف میں داخل ہو گئے، اپنے سینے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا دیے اور معاہدہ کرنے لگے کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی باقی بچا ہم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے رہیں گے، مسلمانوں کی کو جڑ سے اکھیڑ دیں گے۔ سارا عرب کے بہت سے قبیلے اکٹھے ہو کے آ گئے۔ قرآن کریم میں اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے، گروہ۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جنود فرمایا، کئی لشکر، جن کا مقصد یہ تھا کہ آج مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں گے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اور ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ حالت تھی، بھوک، تھکن۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ جس کے لیے، جس کی شدت کے پیش نظر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی، یعنی کھدائی کی گئی۔ آج ہمارے ہاں بھی جب کوئی بڑی جماعت نکلتی ہے تو کھدائی کرتے ہیں تاکہ اس طرف نہ جا سکے۔ اس وقت میں یہ رواج عرب میں نہیں تھا، یہ فارس میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی دشمن انتہائی طاقتور آ جاتا جس کا وہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے تو وہ پھر یہ طریقہ اختیار کرتے تھے، خندق والا۔ تو مسلمان یہ اشعار پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہم میں سے ایک بھی باقی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا، مل کر جہاد کرتا رہے گا۔ مسلمانوں کے اندر یہ جذبات، ادھر ان کے حالات۔ قرآن کریم نے اس کو کس طرح بیان کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر کے بلائی حصے سے بھی آ گئے، نیچے سے یعنی نشیبی علاقے سے بھی دشمن اکٹھے ہو کے آ گئے۔ وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کے کھلی رہ گئے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب پھپڑے پھولتے ہیں تو دل منہ کی طرف چڑھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دل، حناجر یہ حلقوم سے اوپر والی جگہ کو کہتے ہیں، حنجرہ کی جمع ہے۔ کلیجے منہ کو آنے لگے، اس قدر خوف تھا۔ مسلمانوں سے تعداد میں کئی گنا زیادہ بڑا دشمن، اور بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمڑ کر معاہدے کر کے آیا کہ مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے حالات تھے
وتظن هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں ایمان والوں کو خوب جھنجھوڑا گیا. اور لوگ کہنے لگے قالت طائفة منهم یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. اے یثرب والو، مدینے والو، چلے جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، اب کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے. سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے. ایسے حالات کے اندر یہ وظیفہ، انتہائی سخت حالات، قرآن کریم جس کو بیان کر رہا ہے، احادیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لشکر کو توڑنے کے لیے بعض کفار سے معاہدہ بھی کیا، کرنے کی کوشش کی کہ ان سے معاہدہ کر لیا جائے. جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ سے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ کی تہائی کھجوریں ان کو دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے تو خوشی سے دیں. اگر آپ کی اپنی پسند ہے پھر بھی دیں، اگر آپ ہمارے فائدے کے لیے دینا چاہتے ہیں تو ہم نے تو جب مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس وقت بھی ایک کھجور بھی ان کو نہیں دیتے تھے، تو آج ہم کیسے دے دیں گے؟ آج خدا کی قسم ہمارے اور ان کے درمیان معاہدے نہیں بلکہ تلوار فیصلہ کرے گی. بہت سے یہودی قبیلے، یہودی لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا، معاہدے سے پھر گئے. مدینہ کے اندر سے منافقین کہنے لگے ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے، ہمیں خطرہ ہے، ہمیں اجازت دے دیجئے. وہ ڈرنا نہیں چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، وہ چھوڑ کر جا رہے تھے. اب اندازہ کیجئے، بھوک بھی تھی، محنت بھی تھی، دشمن بھی اتنا بڑا تھا، کیسے حالات ہوں گے. حتیٰ کہ برملا منافقین کہنے لگے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. منافق کہنے لگے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، دھوکہ تھا. ہم تو اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے، اتنا بڑا دشمن ہے، جگہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ کہتے ہیں کیسر و کسریٰ کے محل مجھے نظر آئے ہیں، جب پتھر کو مارا تو بجلی وہاں سے نکلی، روشنی نکلی، مدینہ کے کنارے دونوں اطراف روشن ہو گئے. یہ کہتے ہیں کیسر و کسریٰ کے محل مجھے دکھلائے گئے ہیں، تم وہاں تک پہنچو گے. سب وعدے وہ کہتے تھے دھوکہ تھا، جھوٹ تھا. تو ایسے حالات میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے حالات کے اندر ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا ایسی ہے جو ہم پڑھیں، ہمارے دل حدیث کے الفاظ ہیں. امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے. ہمارے دل کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، صحابی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، صحابہ خود فرما رہے ہیں. اور حالات تو بڑے سخت ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ یہ وہی دعا ہے جو فتح نصرت کے لیے صحابہ کرام نے پڑھی تھی، اللہ نے ان کو فتح دی اتنے بڑے دشمن کے مقابلے میں، اتنے سخت حالات میں. تو اس لیے یہ دعا بڑی مجرب ہے. وہ دعا کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوں کہو اللہم استر عوراتنا اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال دیجئے، چھپا لیجئے، ہمارے گھبراہٹوں کو امن عطا فرما. فرماتے ہم نے جب یہ دعا پڑھی اللہ رب العزت نے اس دعا کا اثر یہ ظاہر کیا کہ دشمن کے چہرے پھیر دیے،
اور اللہ رب العزت نے ہوا کے ذریعے سے ہماری مدد کی، دشمن کو شکست دی اور ہمیں فتح عطا فرمائی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث میں یہ موجود ہے کہ اس دعا کی برکت سے یہ ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام نے جب یہ دعا پڑھی، اللہ نے تیز ہوا چلائی، انتہائی سردی پیدا ہو گئی، اور ہوا کے ذریعے سے دشمنوں کی ہنڈیاں الٹ گئی، خیمے اکھڑ گئے، جانور رسیاں توڑا کر بھاگنے لگے، بے چینی پھیل گئی، اور ایسی پریشانی لاحق ہو گئی کہ وہ بھاگنے لگے۔ ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کو شکست عطا فرمائی، انتہائی اندھیرا ہو گیا، آگے بجھ گئی، تو اللہ رب العزت نے اس طرح اپنا عذاب ان پہ مسلط کیا اس دعا کی برکت سے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی۔ دعا یہ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے 21 دفعہ صبح پڑھنی ہے، 21 دفعہ شام کو، اول آخر درود شریف۔ اگر کسی کو زیادہ مسئلہ ہو تو وہ ظہر کی نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پیے، انشاءاللہ یہ انتہائی خطرناک افسردگی، اداسی، بڑھ کر ڈپریشن تک جو مرض دے جاتا ہے، جو انتہائی خطرناک ہے، اللہ اس سے بھی نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور جو عامل ہوتے ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی عمل نہ چھین لے، جہاں خطرہ ہو وہاں یہ دعا 3 دفعہ پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا، ایسی طاقت نہیں ہوگی جو آپ سے آپ کا عمل چھین سکے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ بس اتنی ہی دعا ہے، دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اس کو پڑھنے کی، یاد رکھنے کی، اپنے زندگیوں میں اس وظیفے کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔